बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारी बच्चियों, आप सब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो हमें अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए और कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अल्लाह। आप सबको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आप सब यहाँ आई हैं और इंशाअल्लाह बहुत कुछ यहाँ आपको बताया जाएगा, आप सीखेंगी। और जो बच्चे हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हैं, वो भी इंशाअल्लाह से बहुत कुछ सीखेंगे और आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर भी करेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? अच्छा, आपके साथ ना हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। आपको नज़र भी आ रही होंगी, देखें यहाँ पर है ना, एक स्लाइड सी बनी हुई है और साथ में यहाँ पर बॉल्स भी हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इसमें क्या करना होगा आपको? और जो मदनी चैनल पे हमें बच्चे देख रहे हैं तो इंशाल्लाह जब इसका टाइम आएगा इस एक्टिविटी का तो हम आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करेंगे। और यहाँ जो बच्चियाँ मौजूद हैं वो इंशाल्लाह इस एक्टिविटी में इंशाल्लाह वो पार्टिसिपेट भी करेंगी। तो इंशाल्लाह तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम शामिल करते हैं हर प्रोग्राम के स्टार्ट में कुरान पाक की तिलावत। और आप में से कौन बच्ची आज तिलावत करेंगी? कौन सुनाएंगी हमें कुरान पाक की तिलावत? अच्छा, यहाँ तो चारों ने हाथ उठाया है, यहाँ किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक दो, चलें यहाँ से पहले यहाँ किसी ने हाथ उठाया है तो हम उनसे ले लेते हैं। आप पढ़ेंगे? चलें आप, ये जी आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभानअल्लाह, माशा अल्लाह। चलें, बहुत अच्छी कोशिश की है। तो जब पढ़ती रहेंगी आप, सीखती रहेंगी तो इंशाअल्लाह जो गलतियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन प्यारी बच्चियों, हमें सीखने से रुकना नहीं है, ठीक है? हमें कंटिन्यू सीखना है। मिस्टेक्स हों कोई बात नहीं, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। गलतियां हों कोई बात नहीं, हम दुरुस्त कर लेंगे। तो मदरसे आप जाती होंगी, आप पढ़ती होंगी या घर के अंदर आपको पढ़ाया जाता होगा तो कुरान पाक है, नात मुस्तफ़ा है, कलाम है, हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो हमारी गलतियां हैं वो भी क्या हो जाएंगी बच्चियों? दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है इंशाअल्लाह। चलें, अब बारी है नात शरीफ की। तो कौन नात पढ़ेगा, नात या कलाम? चलिए, यहाँ से हमने तिलावत सुनी है तो अब यहाँ से हम नात शरीफ सुनेंगे। इनको माइक दे दें, सब बच्चियाँ मिल के पढ़ेंगी, सही है? चलें, आती है आपको नातें? कौन सी आती है, सुनाओ। हमने आंखों से देखा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा कलाम है भाई। चलो हम सब मिलके पढ़ेंगे आपके साथ। आप शुरू करें। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद है। फूल खिलते
پڑھ پڑھ کے پھول کھلتے ہیں، پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے اتنی اچھی نعت پڑھی، اتنا اچھا کلام پڑھا، لیکن اتنی آہستہ آواز آئی آپ لوگوں کی۔ سب ایک بار آواز سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے ذکر کی نیت کر لیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے نا، اس کے نام کا ایک درخت کہاں لگایا جاتا ہے؟ جنت میں لگایا جاتا ہے۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا، اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تو ہم سب مل کے کہیں گے اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے ایک کلام تو ہم نے یہاں سے لیا ہے، اب یہاں سے کون نعت پڑھے گا؟ چلے ان کو مائک دے دیں، شاباش۔ سب بچیاں مل کے پڑھیں گی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین کینی من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں انہوں نے عربی زبان میں کلام پڑھا ہے، عربی زبان میں پڑھا نا، یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہے۔ آپ کا نام؟ کنز الایمان۔ کنز الایمان۔ کنز الایمان نے اتنا پیارا کلام پڑھا عربی کے اندر۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک جس میں آپ گفتگو فرماتے تھے، وہ زبان کون سی تھی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ بتائیں مائک پہ۔ عربی۔ عربی زبان تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی زبان میں نازل ہوا ہے؟ سب مل کے بتا دیں۔ عربی۔ عربی زبان میں قرآن پاک موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے، مسلمان جائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، تو بتائیں کہ جنت میں جنتی کون سی لینگویج میں گفتگو کریں گے؟ عربی۔ عربی زبان میں کریں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں، عربی زبان ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ تو ماشاءاللہ عربی کے اندر کلام ہم نے شامل کیا۔ اب بچیوں اب ہم بڑھ رہے ہیں پروگرام کے ایک بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور آج کا جو سیگمنٹ ہے بچیوں، اس کا نام ہے سبق اور باتیں۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ آج بچیوں ہم آپ سے کچھ باتیں شیئر کریں گے، اور ان باتوں کے اندر ہمارے لیے کچھ سبق ہوں گے، یعنی کچھ لیسنز ہوں گے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو سن کر اپنی زندگی کے اندر ان کو داخل کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کامن ہوتی ہیں، لیکن ہماری اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت بسا اوقات نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی جو دوست ہوں، آپ کی یہ فرینڈ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ روز ملیں، وہ آپ سے اچھے انداز میں ملے، سلام کرے، اور وہ مسکرائے، اور آپ منہ پھلائی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے بات کرے، آپ اس کو رسپانس نہ دو، آپ اس کو اگنور کرو، اس کی بات ہی نہ سنو، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ اچھی دوست ہے تو آہستہ آہستہ وہ آپ سے دور ہو جائے گی، اور آپ دونوں کی دوستی کیا ہو جائے گی؟ پھر ختم ہو جائے گی۔ اچھا ایسے ہی گھر کے اندر بھی اگر بھائی بہن یا آپس میں آپ دونوں بہنیں
ہر وقت کی لڑائی ہوتی رہے اور ایک دوسرے کو منہ چڑھاتی رہیں، ایک دوسرے کو چھیڑتی رہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر روز لڑائی ہو رہی ہوگی آپس میں، پھر کھیل بھی ختم ہو جائے گا نا، کھیل بھی کھیلیں گے تو لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک بہت اچھی عادت ہے، اگر وہ ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے نا بچیوں، لائف، وہ اور اچھی ہو جائے گی، ہماری فرینڈشپ بھی اچھی ہو جائے گی، ہمارا گھر کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہو جائے گا، ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ ایسے ہی جہاں ہم پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی سب ہمیں پسند کرنا شروع ہو جائیں گے، جہاں مدرسے جاتے ہیں وہاں بھی آپ یعنی بیسٹ اسٹوڈنٹ کے نام سے آپ مشہور ہو جائیں گے۔ اور بچیوں وہ عادت ہے مسکرانا۔ کون سی عادت ہے وہ؟ مسکرانا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو مسکراتا ہوگا، دیکھیں ماشاءاللہ کنزل ایمان مسکرا رہی ہیں، ماشاءاللہ، ہے نا، سب کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا کسی کو ہم اگر مسکراتا ہوا دیکھیں تو اس کی بھی ایک دعا ہے، وہ دعا ہے بچیوں، اضحک اللہ سنک، پڑھیں۔ اضحک اللہ سنک۔ اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن بہت اچھا ہے، سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ یعنی آپ کسی کو یہ دعا دے رہی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ تو جب ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ مسکرا رہا ہے یا آپ کی کوئی دوست ہے مسکرا رہی ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ اس کو یہ دعا دیں گے، اضحک اللہ سنک۔ کس کس کو یاد ہوگا یہ دعا؟ شاباش، سب مل کے سنا دیں۔ اضحک اللہ سنک۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، ایک عادت تو ہمیں یہ اپنانی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، ہاں اپنی امی کے سامنے بھی، اپنے ابو کے سامنے بھی ہمیں مسکرانا چاہیے۔ ہر وقت بھی نہیں ہو، کبھی امی آپ سے پوچھ رہی ہو کام کیوں نہیں کیا اسکول کا اور آپ مسکرانا شروع ہو جائیں، تو ایسا تو پھر غصہ آ جائے گا نا۔ ایسے ٹیچر اگر کبھی آپ سے پوچھیں آپ لیٹ کیوں آئی ہیں، اور اب آپ کیا ہو جائیں؟ مسکرانا شروع ہو جائیں، تو وہاں پہ پھر مسکرانا نہیں چاہیے، یعنی ہر جگہ پہ مسکراتے بھی نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کی کوئی دوست ہو، اللہ نہ کرے اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، اب وہ آ کے آپ کو بتائے دیکھو دیکھو میرے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، میں گر گئی تھی، پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، بابا لے کے گئے مجھے، اس نے مجھے دوائی بھی دی اور یہ ہوا وہ ہوا، اور آپ کیا ہو جائیں؟ پھر مسکرانا شروع ہو جائیں، تو اس سے وہ خوش ہوگی، وہ تو بولے گی اس کو تو مزہ آ رہا ہے، یعنی میری تکلیف پر تو یہ خوش ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ہر جگہ مسکرانا نہیں ہوتا، لیکن جہاں مسکرانا ہے وہاں پہ ہمیں مسکرانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں آئیں اسکول سے، تو آپ سلام کریں گے نا مما کو، بابا کو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مسکرا کر سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات ہے نا۔ آپ کسی سے پوچھ رہی ہیں آپ کیسے ہیں، تو اب اس وقت آپ مسکرا لیں، یا کسی نے کوئی اچھی بات بولی آپ نے اس وقت مسکرا دیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اچھی عادت یہ ہے کہ ہمیں اپنی لائف کے اندر، ہمیں اپنی عادات کے اندر مسکرانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کون کون مسکرائے گا انشاءاللہ؟ جہاں مسکرانا چاہیے وہاں مسکرائیں گے۔ اچھا اب ہم یہاں کچھ نا پریکٹیکل کرتے ہیں۔ کتنی بچے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے۔ تو جس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو دیکھ کے مسکرائیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں۔ مسکرانا ہے، ڈرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں شاباش، ماشاء اللہ۔ اچھا ہاں ایک اور چیز، ابھی مجھے آواز بھی آئی، میں نے کہا نا مسکرائیں، تو کسی ایک کی مجھے ہلکی ہلکی سے آواز بھی آنا شروع ہوئی۔ لیکن مسکرانے میں کیا ہوتا ہے؟ آواز نہیں نکلتی۔ اگر مسکرانے میں آواز پیدا ہو جائے تو اب اس کو ہم مسکرانا نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو بولیں گے کہا کہا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، آپ کو ہنسنا نہیں آواز سے، یعنی اگر آپ اتنی آواز سے ہنسی کہ دوسرے کو آپ کی آواز چلی جائے تو یہ کہلائے گا کہا، اور اگر صرف آپ کو آواز آئی نا تو یہ کہلائے گا ہنسنا۔ لیکن پیاری بچیوں، سنت کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، یعنی زور سے آپ کی آواز، ایسی آپ کی عادت نہیں تھی، بلکہ آپ مسکراتے تھے۔ کیا کرتے تھے آپ؟
سبحان اللہ. پیاری بچیوں، ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی زور سے ہنسنا، دوسرے کی آواز چلی جائے تو یہ شیطانی کام ہے. اور مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اللہ پاک مسکرانے کو پسند کرتا ہے اور کہا لگانے کو پسند نہیں کرتا. تو بعض بچیاں ہوتی ہیں، بعض بچے بھی ہوتے ہیں، آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو زور زور سے ہنستے ہیں، تالیاں مارتے ہیں نا، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تالی بجانا یا ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. ہاں، مسکرانے کا موقع ہو، ٹائم ہو تو وہاں مسکرائیں اور خوب اس کی برکتیں حاصل کریں. تو پیاری بچیوں، ہم نے ایک بات سنی اور اس سے ہمیں لیسن ملا. بات کیا تھی کہ مسکرانا سنت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسکرانا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اور ایک بہت پیاری ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں، جس ایکٹیویٹی کا نام ہے دیکھیں، گنیں اور جواب دیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. اچھا بچیوں، اب ہے ایکٹیویٹی ٹائم اور آپ میں سے ہم کچھ بچیوں کو بلائیں گے اور آپ کو اسکرین پر کچھ ہم الفاظ دکھائیں گے، کچھ ورڈز دکھائیں گے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان ورڈز کے اندر کتنے لیٹرز ہیں، یعنی کتنے حروف ہیں. تو جتنے حروف ہوں گے آپ کو اتنی بالز یہاں سے نکال کر باسکٹ میں ڈالنی ہے. اوکے، اسٹارٹ کریں؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر پہلا ورڈ کون سا ہے. سب مل کے بتائیں کیا لفظ ہے یہ؟ زمزم. زمزم. چلیں، اچھا بولنا نہیں ہے، کسی کے ہیلپ نہیں کرنی کہ کتنے یہاں پر لیٹرز ہیں، کتنے حروف ہیں، خود جواب دینا ہے جس کو ہم بلائیں گے. چلیں ٹیم اے اور آپ لوگ ٹیم بی. تو آج شروع کرتے ہیں ٹیم بی سے. ویسے تو اے پہلے آتا ہے، بی بعد میں آتا ہے، لیکن آج ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں. چلیں آپ آ جائیں. شاباش. دیکھتے ہیں کہ کتنی بالز یہ باسکٹ میں ڈالتی ہیں. 1 سب کاؤنٹ کریں گے. 2 3 4. تو انہوں نے جو باسکٹ میں بال ڈالی ہیں کتنی ڈالی ہیں بچیوں؟ 4 ڈالی ہیں. تو یہاں پر جو ہمارے سامنے ورڈ ہے زمزم، جو لفظ ہے اس میں ہے 4 حروف، زا، میم اور زا اور میم. یعنی کتنی بار زا ہے؟ 2 بار. اور کتنی بار میم ہے؟ 2 بار. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 4 ہو گئے. اور ان کا جواب، ٹیم بی کا جواب درست ہے. چلیں، ٹیم اے نے کہا اتنی زور، سبحان اللہ، ٹیم بی نے کچھ بھی نہیں بولا. جبکہ آپ کو زیادہ بولنا چاہیے زور سے، کیونکہ آپ کی ٹیم نے صحیح جواب دیا ہے نا. جواب درست ہے. چلیں ماشاءاللہ. اب باری ہے ٹیم اے کی. کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیں. شاباش جی. دکھائیں کون سا اب ورڈ ہے. عرفات. شروع ہو جائیں، جلدی کیجئے. عرفات. کتنے حروف ہیں اس کے اندر؟ 1 2 3 4 5. اور نہیں بس آپ کہہ رہی ہیں 5 ہیں. چلیں آپ جگہ پہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ 5 کیسے ہیں. مائک پہ بتائیں جی. کون کون سے حروف ہیں اس کے اندر؟ عین، را، فا، الف، تا. تو یہ ہوئے 5 لیٹرز اور ٹیم اے کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے ٹیم بی کی. کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیں. شاباش. چلیں جی لفظ دکھائیں. بچیوں کیا لفظ ہے؟ احمد. کیا لفظ ہے یہ؟ یعنی جو حمزہ ہے اس پر زیر نہیں ہے بلکہ اس پر زبر ہے. احمد. چلیں اب آپ کی باری ہے. جلدی بالز کو ڈالیں باسکٹ میں. کتنی بالز ڈالتی ہیں ہم دیکھیں گے. 1
2 3 बस 3 हैं। चलें अब जगह पे आएं। इन्होंने क्या है 3 लेटर्स हैं, तो आप माइक पे बताएं कौन कौन से हैं ये। इनको माइक दे दीजिए, बताएं कौन कौन से इसमें हुरूफ हैं। नंबर 1 अलिफ, अलिफ, नंबर 2 हा, हा, वेरी गुड। उसके बाद एक होता है कॉफ, काफ, लाम और फिर मीम। तो ये मीम है, ये मीम, ठीक है। हा के बाद मीम है। तो आपने कितनी बॉल थ्रो की थी इन्होंने? 3 की थी ना, लेकिन यहाँ तो कितने हरूफ हैं बच्चों? 4, क्योंकि जो लास्ट है वो हर्फ है दाल। कौन सा हर्फ है वो? तो अहमद लफ्ज़ के अंदर 3 लेटर्स नहीं है बल्कि बच्चियों 4 हैं, 4 हैं। अलिफ, हमज़ा, इसको अलिफ भी कहते हैं, अलिफ, हा, मीम और दाल। तो टीम बी का जवाब दुरुस्त नहीं है, गलती हो गई है। अब बारी है टीम ए की और आपके पास चांस है आगे बढ़ने का और मुकाबला जीतने का। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो कौन आएगा आप में से? अब चलो आप आ जाए, शाबाश जी। दिखाएं लफ्ज़। अब लफ्ज़ है बच्चियों कौन सा? दरख्त। अब बारी है टीम ए की। जी बताइए इसमें कितने हुरूफ हैं? बॉल्स के ज़रिए काउंट करेंगे हम। 1 और 2 3 4 5 नहीं है, 6 नहीं, बस 4 हैं। चलें माइक दें इनको, आप जगह पे आएँ और बताएं कौन कौन से हुरूफ हैं इसके अंदर। आपने 4 बॉल्स तो थ्रो की हैं, लेकिन अब आपको बताना भी है कि इसमें कौन कौन से हुरूफ हैं। नंबर 1 वाव, वाओ, चलें वाओ। नंबर 2 रा, रा, खा, खा, ता, ता। वाओ का है यहाँ पर? पढ़ के बताओ। दाल है, दाल है, ये वाओ नहीं, भाई। जो दरख्त लफ्ज़ है ये वाओ से कैसे आएगा? वरख्त, वरख्त थोड़ी है, ये क्या है? दरख्त है। वरना वाओ होता तो कैसे पढ़ते हैं हम? वरख्त। तो वरख्त तो लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, ये है दरख्त। तो टीम ए का जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई और आज का जो मुकाबला जीत गई है वो टीम कौन सी है? टीम ए, क्योंकि एक गलती हो गई थी टीम बी से। लेकिन चलें कोई बात नहीं, हमने सीखा है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर गलती नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक्टिविटी के बाद बढ़ते हैं एक और सेगमेंट के जानिब, जिस सेगमेंट के अंदर हम सुनेंगे सुन्नतें और आदाब। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। प्यारी बच्चियों, आज हम सीखेंगे एक बहुत प्यारी सुन्नत, और जो मदनी चैनल पे हमें देख रहे हैं ये भी इंशाल्लाह सीखेंगे। और वो सुन्नत है बच्चियों नाखून काटना। नाखून, नाखून खाना नहीं है, नाखून खाना सुन्नत नहीं है, बल्कि नाखून को काटना सुन्नत है। अच्छा बच्चियों, नाखून काटने का तरीका भी है, एक सुन्नत तरीका भी है। अगर हम उसके मुताबिक नाखून काटेंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा। जैसे कि आसान तरीका ये है, देखिए सीधा हाथ है ना, इससे हमें नाखून काटना शुरू करना है। कितनी उंगलियां हैं एक हाथ में? नॉर्मली 5 ही होती ना, ठीक है। इसमें अंगूठा भी है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अंगूठे को अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो शहादत की उंगली होती है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, नंबर 1, फिर नंबर 2 बीच वाली, फिर सेकंड लास्ट और फिर लास्ट, ठीक है, छोटी वाली उंगली। अभी अंगूठे का नाखून हमें नहीं काटना। अब हम जाएंगे लेफ़्ट हैंड की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे छोटी उंगली से, ओके। पहले छोटी उंगली का नाखून काटेंगे, उसके बाद इसके साथ वाली का, फिर बीच वाली का, और फिर अंगूठे के साथ जो होती है इसका हम नाखून काटेंगे। उसके बाद अंगूठे का नाखून काटेंगे लेफ़्ट हैंड का, और फिर हम काटेंगे, कौन सा बच गया था यहाँ पर? सीधे हाथ का अंगूठा बच गया था, तो अब हम इसका नाखून काट लेंगे। तो सीधे हाथ से शुरू किया,
اور سیدھے ہاتھ پہ ہم نے ختم کیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طریقے سے اگر ہم ناخن کاٹیں گے تو ناخن بھی ہمارے کٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں انشاءاللہ سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو آج ہم نے اس پروگرام کے اندر سنت بھی سیکھی ہے، ایکٹیویٹی بھی ہم نے کی، اور ساتھ میں یہاں ہم نے اچھی بات بھی سنی کہ مسکرانا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ بچوں کا مدنی